کسی نے سچ کہا ہے کہ پاکستان انتشار و افراتفری کے عالم اور ابتر حالات میں قائم ہوا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا کی شاید ہی کسی اور قوم نے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز اس قدر محدود وسائل کے ساتھ اور ایسے سنگین حالات میں کیا ہو۔ اس نوزائیدہ قوم کو ورثے میں نہ کوئی مرکزی حکومت ملی تھی اور نہ اس کا کوئی دارالحکومت تھا، نہ اس کا کوئی انتظامی ادارہ تھا، نہ کوئی منظم فوج۔ اس کے سماجی اور انتظامی وسائل بھی بے حد قلیل تھے۔ ضروری ساز و سامان مفقود تھا، جبکہ اعداد و شمار کا تو کوئی تذکرہ ہی بے سود ہے۔ تقسیم ہند کے خلاف پنجاب میں آگ اور خون، ہلاکت اور بربادی کا جو ہولناک کھیل سکھ مورچے کی خوں آشامی نے کھیلا تھا، اس کی وجہ سے پنجاب کا وسیع علاقہ ویران کھنڈر بن چکا تھا، مواصلاتی نظام دھرم بھرم ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں ہندو اور سکھ تاجروں اور انتظامی عملے کی مکمل نقل مکانی نے معیشت کو تقریباً اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ خزانہ خالی تھا، کیونکہ ہندوستان نے پاکستان کو زر مبادلہ کے بقایا جات کا وہ حصہ دینے سے انکار کر دیا تھا جو اس کا اپنا حق تھا۔ ان سب سے بڑھ کر اس نوزائیدہ قوم پر ان 8 لاکھ مہاجروں کی کفالت کا بوجھ بھی آن پڑا تھا، جو اس طویل اور انتہائی گرم موسم میں وحشت و بربریت اور عدم تحفظ کی بنا پر شمالی ہند کے میدانوں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ اگر ان تمام مسائل نے پاکستان کی انتظامی اور اقتصادی کمزوریوں کو ظاہر کر دیا تھا، تو نومبر 1947 میں ریاست جوناگڑھ، جس نے بنیادی طور پر پاکستان میں شامل ہونے کے حق میں فیصلہ دیا تھا، پر بھارت کی فوج کشی اور اکتوبر سن 47 سے دسمبر سن 48 کے درمیان انضمام کشمیر کے مسئلے پر ہونے والی اس جنگ سے اس نوزائیدہ مملکت کی وہ فوجی کمزوریاں بھی عیاں ہو گئی تھیں جو اس کو ورثے میں ملی تھیں۔ ان تمام حالات میں بھی پاکستان کا زندہ سلامت رہنا ایک معجزے سے کم نہ تھا، اور یہ معجزہ صرف ایک فرد واحد کے دستے کرشمہ ساز کا نتیجہ تھا، اور وہ شخص تھا قائد اعظم محمد علی جناح۔ تاریخ کے اس انتہائی نازک مرحلے پر پاکستان کو ان جیسے کرشمہ ساز شخص کی ہی ضرورت تھی، اور اس شخص نے یہ ضرورت نہایت حسن و خوبی سے پوری کی۔ ہمارے واقعہ یہی ہے کہ صرف قائد اعظم ہی یہ معجزہ نما کام کر سکتے تھے، کیونکہ بقول لندن ٹائمز، وہ ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ان کی رہنمائی میں یہاں تک آئی تھی، قائد اعظم سے بھی بڑھ کر، سربراہ مملکت سے بھی زیادہ سربلند، اور اس اسلامی مملکت کے جس کی بنیاد خود انہوں نے رکھی تھی، معمار سے بھی کچھ زیادہ ہی حیثیت رکھتے تھے۔ تمام حالات و واقعات کا دیانتداری سے تجزیہ کیا جائے تو یہی نتیجہ برآمد ہوگا کہ یہ نوزائیدہ قوم اپنی ہنگامہ خیز پیدائش کے بعد ہی پیش آنے والے ایسے تباہ کن اور ہولناک بحران میں بھی محض اس لیے زندہ سلامت رہی کہ اس دور میں قائد اعظم امور مملکت کے نگراں تھے۔ پاکستان کے عوام کو ان پر جو بے پناہ اعتماد تھا، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جو زبردست عقیدت و محبت تھی، قائد اعظم نے اسی کو بروئے کار لا کر اس قوم کو درپیش مشکلات اور مصائب سے نمٹنے کے لیے حوصلہ عطا کیا، اسے ان تباہیوں، بربادیوں اور ہلاکتوں کا نئی توانائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا عزم عطا کیا۔ آزادی نے ان کے سینوں میں حب الوطنی کے جذبات کو بھڑکایا تھا، ان کی حدت و حرارت اور توانائی کا رخ تعمیری سرگرمیوں کی سمت موڑ دیا۔ بلا شبہ یہ وہ دور تھا جب قائد اعظم بہت تھک چکے تھے، ان کے قوا مزمحل ہو چکے تھے۔ سن 46 کے موسم گرما سے ہی ان کی صحت جواب دے گئی تھی، اور اب وہ ہڈیوں کا پنجرا ہو کر رہ گئے تھے۔ واقعتاً ان کا وجود ایسا ہو کر رہ گیا تھا جیسا کہ ماضی کا چلتا پھرتا سایہ۔ اس علالت، اس کمزوری اور اس شدید تھکن کے باوجود انہوں نے اس نئے ملک اور نئی مملکت کی زندگی کے پہلے انتہائی اور نازک سال میں ذمہ داریوں کا بیشتر بھاری بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھا۔ انہوں نے نئی مملکت کی پالیسیاں وضع کی، قوم کو درپیش مسائل کی واضح نشاندہی کی اور انہیں حل کرنے کے لیے انتھک کام کیا۔ انہوں نے آئین ساز اسمبلی، سرکاری ملازمین اور مسلح افواج کو نہ صرف ان کے فرائض سے آگاہ رکھا، بلکہ انہیں یہ بھی بتایا کہ قوم نے ان سے کیا توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ اس کے باوجود کہ شمالی ہندوستان میں ہونے والے فسادات خاصے اشتعال انگیز تھے،
قائد اعظم نے بہر قیمت نظم و نسق برقرار رکھنے اور امن و امان مستحکم کرنے کے لیے مؤثر طریقے اختیار کیے۔ اکتوبر سن 1947 میں وہ کچھ عرصے کے لیے لاہور منتقل ہو گئے تھے تاکہ وہاں مہاجرین کے آنے والے مسلسل اور زبردست سیلاب سے پیدا ہونے والی دھماکہ خیز صورتحال کا موقع پر قریب سے جائزہ لے سکیں، ان لٹے پٹے بے سہارا افراد کی رہائش اور خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر سکیں، ان کی آباد کاری کے لیے ان کو نئی قوم کا جزو لائن فک بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان شکستہ حال بے گھر اور بے در لوگوں میں نئے وطن سے وابستگی کا والہانہ جذبہ اور احساس زیادہ شدید کر سکیں۔ یہ وہ دور تھا جب بر صغیر ہندوستان کے طول و عرض میں جذبات انتہائی مشتعل تھے، لیکن انہوں نے کبھی ہوش مندی اور توازن کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ تمام اشتعال انگیزیوں کے باوجود انہوں نے ہمیشہ سنجیدگی، بردباری، متانت اور ثابت قدمی سے کام لیا۔ ان اشتعال انگیزیوں کے پس منظر میں انہوں نے اہالیان لاہور کو انتقامی کارروائی سے باز رکھا، انہیں صبر و ضبط کی تلقین کی اور اقلیتوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے مہاجرین کی آباد کاری کی طرف پوری توجہ اور انہماک سے کام کرنے کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے اقلیتوں کو واضح اور قطعی انداز میں تحفظ کی ضمانت دی، ان میں اعتماد اور تحفظ کا احساس پیدا کیا، ان کی دلجوئی کی، انہیں دلاسا دیا، ان کے مجروح جذبات و احساسات کو مندمل کرنے کے لیے مسیحائی سے کام لیا۔ ساتھ ہی قائد اعظم نے مختلف صوبوں کا دورہ کیا، ان کے مسائل پر توجہ دی، ان صوبوں کے عوام کو ایک نئی امید سے ہمکنار کیا، پاکستان سے وابستگی کے جذبات کو تیز تر کیا اور انہیں نئی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے صوبہ سرحد میں برطانیہ کی فارورڈ پالیسی کو ختم کر دیا اور وزیرستان ایجنسی سے فوجی ہٹا کر پٹھانوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ بھی پاکستان کے جسد سیاست کا لازمی جزو ہیں۔ انہوں نے ریاستوں اور سرحدی علاقوں کی ایک نئی وزارت قائم کی اور بلوچستان میں ایک نئے دور کا آغاز کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ انہوں نے کراچی کی حیثیت کے متنازع مسئلے کو حل کیا، ریاستوں کے پاکستان میں انضمام کو یقینی بنایا، بالخصوص قلات کی ریاست کے انضمام کو یقینی بنایا جو اس وقت کے حالات میں بہت پیچیدہ مسئلہ دکھائی دیتا تھا۔ علاوہ ازیں انہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے کٹھن مذاکرات بھی جاری رکھے اور برطانوی دور کے دفتر دولت مشترکہ سے مسلسل مراسلت بھی کرتے رہے۔ ان کی تمام تر کوشش یہی تھی کہ مشرقی پنجاب میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کے لیے دولت مشترکہ کے دفتر کو مجبور کیا جائے اور دونوں مملکتوں میں پائی جانے والی کشیدگی کو کم کرنے کی تدابیر اختیار کی جائیں تاکہ براعظم ہندوستان میں امن و استحکام پیدا ہو سکے۔ انہوں نے مختلف صوبوں کے گورنروں سے مراسلت کی، وزراء اور سیاستدانوں سے مسلسل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا، مختلف صوبوں کی صورتحال سے گہرے طور پر آگاہ رہے اور جہاں کہیں ضروری سمجھا متعلقہ افراد کو مشورہ بھی دیا، اپنے منصب کی تمام تفصیلات اور ذمہ داریوں پر توجہ دی۔ کابینہ کے اجلاسوں کا تو خیر ذکر ہی کیا۔ انہوں نے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے قائد اعظم ریلیف فنڈ کمیٹی کے اجلاسوں کی گھنٹوں صدارت بھی کی۔ اس کے باوجود کہ مہلک بیماری ان کی تمام تر توانائیوں کو چاٹ چکی تھی، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرنے کے لیے ایک تکلیف دہ سفر کر کے کوئٹہ سے کراچی پہنچے، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مالیاتی آزادی کا نشان تھا۔ اور ان سب کے علاوہ اس دور کے گوناگون اور پیچیدہ مسائل سے نمٹنے اور انتظامیہ کا ایک مؤثر نظام اور ادارہ قائم کرنے، مسلح افواج کی تنظیمیں نو کرنے اور ایک ترقی پسند اور فلاحی مملکت کی ٹھوس بنیادیں ڈالنے کے لیے وہ ان فعال افراد پر مشتمل جماعت کی رہنمائی کرتے رہے اور انہیں نئی راہیں دکھاتے اور حوصلہ دلاتے رہے جو انہوں نے اپنے گرد جمع کی تھیں، جناح نے اپنے مشن کی تکمیل پر کلی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے 14 اگست 1948 کو قوم کے نام آخری پیغام میں کہا تھا: آپ کی مملکت کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے تعمیر کریں اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس کی تعمیر کریں۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی قائد اعظم نے اپنے شانوں پر جو ذمہ داریاں لی تھیں ان کی تکمیل کرتے ہوئے وہ بالآخر موت کی گہری نیند سو گئے۔
لیکن اس مختصر عرصے میں بقائے پاکستان کے لیے جتنا کام انہوں نے کیا کسی اور نے نہیں کیا۔ قائد اعظم کا انتقال 11 ستمبر سن 1948 کو ہوا۔ آپ کی موت پر سابق وزیر ہند پیٹرک لارنس نے کتنی سچی بات کہی ہے۔ گاندھی ایک قاتل کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن جناح نے پاکستان سے گہری وابستگی اور لگاؤ کی راہ میں جان دی۔